آج ہم آپ کو ملواتے ہیں نیازی ایکسپریس کے مالک بجاش نیازی سے۔ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں، کتنی جائیداد ہے، ماہانہ کتنا کماتے ہیں، جانیے اس ویڈیو میں۔ بزنس اپنایا ہے، زیرو سے سٹارٹ کیا ہے یا آپ کو یہ بنا بنایا امپائر ملا تھا؟ یہ بزرگوں سے ملا تھا جی، میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا۔ کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمارا جی یہ جو ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے نا، اس میں مسئلے مسائل کوئی سالوں میں نہیں آتے، روز ہی ہوتے ہیں چھوٹے موٹے مسئلے مسائل۔ کتنی بسز ہیں آپ کی ٹوٹل، اگر آپ ہمیں بتائیں کاؤنٹ کے؟ ماشاءاللہ 250 سے اوپر بسز ہیں ہماری جو کمپنی میں چلتی ہیں جی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے یہ بزنس اپنایا ہے، زیرو سے سٹارٹ کیا ہے یا آپ کو یہ بنا بنایا امپائر ملا تھا؟ نہیں، یہ بزرگوں سے ملا تھا جی، میرے والد صاحب نے شروع کیا تھا جی، پھر وہ وفات پا گئے تو پھر میں نے تقریباً کچھ سال ہوا تھا یہ شروع کیے بزنس جی، اس کے بعد پھر کنٹینیوز میں نے کیے جی۔ اس میں اتار چڑھاؤ آئے کہیں پر یا آپ کو جو ہے کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمارا جی یہ جو ماشاءاللہ ٹرانسپورٹ کا کام ہے نا، اس میں مسئلے مسائل کوئی سالوں میں نہیں آتے، روز ہی ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں، بڑے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ کاروبار ہے، ہم نے کاروبار کرنا ہے تو مشکلاتوں سا کوئی محسوس نہیں ہوتے۔ شروع ہوتا تھا محسوس، روز کاروبار میں جی یہ روٹ چلا رہے ہیں تو ادھر جو مافیا بیٹھا ہوتا تھا ٹرانسپورٹ کا وہ رستہ روکتا تھا، پھر وہاں پر تھوڑی بہت مذمت ہوتی تھی، تو نظام چلتا رہا، اللہ کا کرم ہے تو ابھی تک چل رہا ہے۔ آپ نے مافیا کا نام لیا ہے، یہ مافیا آپ کس کو کہتے ہیں، اور اس مافیا کے ساتھ جب آپ ٹکراتے ہیں تو کیا آپ کو اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ کو جان کا بھی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے؟ جان کا تو ہوتا ہے خطرہ، کب آپ کسی کے روٹ میں گاڑیاں مقابلے میں چلاتے ہیں، پھر دشمنی تو آٹومیٹک ہوتی ہے انسان کی۔ کیونکہ آپ نے سوال اصل میں کیے جی مافیا کیا ہوتا ہے۔ مافیا یہ ہوتا ہے جی کہ ایک روٹ پر ایک بندہ چل رہے ہیں تو دوسرے کا بھی حق ہے اس روٹ کے اوپر، جس مرضی پاکستانی کا حق ہے کہ جو مرضی بس چلائے، جس مرضی روٹ پر چلائے، گورنمنٹ اس کا لیتی ہے، ٹیکسز لیتی ہے، ہمارے بناتی ہے، یہ کیا آپ کہتے ہیں روٹ پرمٹ وغیرہ بناتی ہے، کاغذ بناتی ہیں، لاکھوں روپے ٹیکس لے کر اس کے بعد آپ کو اگر وہاں چلنے نہ دے، آپ کی گاڑی کو نقصان دے یا آپ کی گاڑی کے ساتھ گاڑی کو بھگائے، لڑائی جھگڑا پڑے، کس کی وجہ سے ابھی تک موٹر وے کے علاوہ کئی جی ٹی روڈ کے ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی تک اچھی سروس جا ہی نہیں سکتی، صرف اس وجہ سے کہ آپ چلاتے ہیں، وہاں پر مقابلے بازی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹر ٹکراتے ہیں آپس میں، گاڑیاں بھگاتی ہیں، مسافروں کا بھی نقصان ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، وہ جو چلا رہا ہوتا ہے اس کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے جو ٹک ٹاک ہے اس پہ 1.2 ملین سبسکرائبرز ہیں، تو کیا یہ شوق تھا آپ کو اتنے مشہور ہونے کے بعد بھی اور مشہور ہونے کا شوق تھا، یا صرف آپ ایسے ہی کرتے ہیں اپنا لائف سٹائل دکھانے کے لیے؟ مجھے کوئی مشہور ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے، یہ ایک سوشل میڈیا ایسی پلیس تھی جو مجھے لگی، اور الحمدللہ ہے بھی ایسے کہ میرے کاروبار کو اس سے بینیفٹ مل سکتا تھا، میرے کاروبار کو مشہوری مل سکتی ہے۔ ہم پہلے لاکھوں روپے لگاتے تھے، کوئی نیا ٹائم چلانا ہے اس کی مشہوری کرتے تھے، اشتہار دیتے تھے، باہر فلیکسیں لگواتے تھے باہر، کہ اب جو ہوتا تھا خرچہ، اب سوشل میڈیا میں یہ مجھے بینیفٹ ملا، جو نیا ٹائم یا نیا روٹ چلاتے ہیں وہ بتاتے ہیں پبلک کو، کیونکہ زیادہ تر ہم ٹرانسپورٹروں کی جو سوشل میڈیا میں زیادہ ہمارے مسافر ہیں یا دوست حضرات ہیں یا جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں، تو وہ جو چیز ہمیں لاکھوں روپے لگا کر بھی اتنی جلدی رزلٹ نہیں آتا تھا، سوشل میڈیا سے جلدی رزلٹ آتا ہے، اس کی وجہ سے میں نے شروع کا بنائی تو بڑا مجھے اچھا لگا، بڑا اچھا رسپانس آیا، تو اب بس بناتے جا رہے ہیں بہت کچھ نہ کچھ۔ اچھا، کتنی بسز ہیں آپ کی ٹوٹل، اگر آپ ہمیں بتائیں کاؤنٹ کر کے؟ سر ماشاءاللہ 250 سے اوپر بسز ہیں ہماری جو کمپنی میں چلتی ہیں جی، چھوٹی بڑی ڈال کر۔ جب سٹارٹ کیا تھا تب کتنی تھی؟ سٹارٹ پہ ہم نے جب کیا تھا اس ٹائم کنڈیشن یہ تھی، اس روڈ پر اتنا پبلک کا آنا جانا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک انٹرچینج تھا، شیرا کوٹ انٹرچینج بنا تھا، اس کے علاوہ تو بالکل یہ علاقہ آپ سمجھیں کہ ہمارے بالکل سامنے ایریے میں سبزہ زار تھوڑا بہت ڈیولپ تھا، بقایا فصلیں وغیرہ ہوتی تھیں جی۔ اب ماشاءاللہ ادھر رونق لگ گئی ہے۔ اس ٹائم پہلے ہم نے چلایا تھا اسلام آباد، فرسٹ بائی فرسٹ سارے شہر چلتے گئے، کیونکہ لاہور کے نزدیک ترین یہی اڈہ تھا لاری اڈے کے بعد، تو لوگوں نے بڑا اچھا ہمیں رسپانس دیا، بڑا اچھا
اس روڈ پر اللہ نے رونق لگائی. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہر کوئی جو ہے اپنے بزنس کو لے کے پریشان ہے. آپ کو جو ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ میرا جو بزنس ہے وہ ان حالات کی وجہ سے ڈاؤن ہو سکتا ہے؟ انسان ہے, ٹینشن تو ہوتی ہے. آپ دیکھیں نا, جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے ہم ٹرانسپورٹ سب سے زیادہ سختی میں آئے ہوئے ہیں. پھر اوپر سے سیلاب آ گیا, اللہ کی ناراضگی ہوگی ہمارے پر, سیلاب آیا. سب سے زیادہ جب ملک فیکٹ ہوتا ہے نا, پاکستان میرا فیکٹ ہوتا ہے, تو اس ٹائم ٹرانسپورٹر سب سے پہلے افیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ یہ وائر انڈسٹری ہے جو عام بندے کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے. کیونکہ ہمارے پاس سفر کسی مسٹرڈیز والے نے, کسی کرولا والے نے, کسی لینڈ کروزر والے نے نہیں کرنا, ایک مزدور نے کرنا ہے, ایک نوکری پیشہ جو کرتے ہیں انہوں نے کرنا ہے بہت, یا جو کاروباری کنہوں نے آپ گھروں میں آنا جانا وہ لوگ کرتے ہیں. ورنہ تو وہ لوگ جب ڈسٹرب ہوتے ہیں, ان کی انکم سورس کم ہوتی ہیں, تو ایٹومیٹک ٹرانسپورٹ پر اثرات آتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد پھر پورا ملک میں بقایا انڈسٹری, بقایا سسٹم میں اثرات جاتی ہیں. جی, میں کوئی ایسا آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو اور بہت زیادہ آپ کو اس کی وجہ سے سفر کرنا پڑا ہو, وہ مجھے آپ سے سننا ہے آپ کی زبان. زیادہ مشکل تو جب گورنمنٹ چینج ہوئی تھی عمران خان صاحب کی, جی, تو یہ نون لیگ والوں کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے مجھے کافی افیکٹ کیا ہے میرے کاروبار کو. 3-4 دن میرا انہوں نے بالکل اڈا سیل رکھا. اس کے بعد انہوں نے 25 تاریخ والے دن لاہور میں سب سے پہلی ریٹ انہوں نے میرے گھر کی 8 سے 10 گاڑیاں پولیس والوں کی تھیں, اور میرے گھر پر میری قیمتی چیزیں پڑی تھیں, گھڑیاں وغیرہ جو بھی چھوٹی وہ لے گئے. اس کے بعد ویپن اٹھا کر لے گئے. پھر میرے پر انہوں نے غداری کا دفعہ لگائی, 780 لگائی. تو اس ٹائم میرے لیے بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا کہ ایک ڈائریکٹلی گورنمنٹ باپ بیٹا جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم تھے, ڈائریکٹلی وہ پیچھے میرے پڑ گئے تھے. اس ٹائم مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی تھی. پالیٹکس کی بات کی جائے تو آپ کس کو کرتے ہیں سپورٹ؟ میں تو عمران خان صاحب کو, جی, پی ٹی آئی. شاید اسی وجہ سے یہی وجہ ہوگی کہ انہوں نے آپ کو اتنا زیادہ جو ہے سفر کروایا تھی پہلے, کیونکہ میں نون لیگ کا لاہور کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, یوتھ ونگ کا. جی, مشرف دور میں جب معاشرات دور تھا, مشکل ٹائم تھا ان پر, تو 17 میں پی ٹی آئی میں آ گیا کسی دوست کے کہنے پر. تو پھر اسی چیز کی انہوں نے سزا دی. لیکن کیونکہ آپ نے مجھے جو سوال کیا ہے کہ مشکل آپ کے اوپر, وہ مشکل اس لیے میرے اوپر تھی کہ میرے گھر ریڈ کر میرے بچے تھے چھوٹے, ان کو بھراسا کیا, گھر توڑ دیا انہوں نے, دروازے وغیرہ بالکل بند. ایک ہمارا وہ جو بلاک تھا ڈی ایچ اے کا, وہ بلاک انہوں نے بالکل بلاک کر 3.5 گھنٹے گھروں کی کیسے وہ سامان ہوتا اوپر, ہم تو پنجابی میں کہتے ہیں ٹرنگوں والا کمرہ, جہاں پر وہ سارا پیٹیاں وغیرہ ہر گھر میں ہوتی ہیں, پرانی نئی چیزیں, وہ ساری انہوں نے کھول دیں. گھر کی ماڑیاں ڈی وی آر اتار کے لے گئے, کیمرے توڑ گئے. بعد آپ نے کوئی قانونی کارروائی نہیں کی ان کے خلاف؟ قانونی کیا کرتے, باپ بیٹا وزیر اعظم تھے, ایک صاحبزادی ریونڈ محل میں بیٹھی تھی. تو میڈیا میں بولا ہوں, بڑی میں نے سخت, جب میں نے پہلے دن پریس کانفرنس کی بڑی سخت کی, اور میڈیا والوں نے چلائی کوئی نہیں. یہ جو دور 2 مہینے گزرا ہے نون لیگ کا پنجاب میں جو گزرا ہے, یہ تو ایسے مجھے لگتا تھا کہ ایسے ان کی لنگامیں ہیں ہی نہیں, جو مرضی یہ کر لیں, کس کے مرضی گھر گھس جائیں, کس کے مرضی مروا دیں, کس مرضی کو یہ جو مرضی کروا دیں. دیکھیں نا, آپ کسی کا کاروبار بند کریں, پھر آپ اس کے گھر ریڈ کروا دیں, پھر اس کی قیمتی چیزیں اٹھا کر لے جائیں, اس سے بڑی کیا بے قانونیت ہوگی. جی, ہمارے ساتھ موجود تھے بجاج نیازی, جنہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ جو سب سے دردناک واقعہ تھا وہ کیا ہوا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بزنس امپائر ہے وہ کیسے سٹارٹ ہوا اور ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجیے اجازت. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. اللہ حافظ.